اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ہر چیز اپنے خالق کی لامحدود طاقت اور علم کی عکاسی کرتی ہے۔ ہر وہ شے جو وہ تخلیق کرتا ہے اپنے اندر قدرت الہی کی ایک نشانی رکھتی ہے۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو تخلیق کیا گیا ہے؟ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر اونٹ کی ظاہری تخلیق پر غور کیا جائے تو اونٹ کی کوہان ایک منفرد چیز ہے، اور بعد اونٹ دو کوہانوں والے بھی ہوتے ہیں۔ اونٹ کو صحرا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بوجھ اٹھانے کی طاقت ہاتھی اور گھوڑے سے بھی زیادہ ہے۔ جسمانی لحاظ سے وزن اٹھانے میں کوئی دوسرا جانور اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر اونٹ کی تخلیق میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بیان ہوا ہے؟ اونٹ کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی مہار پکڑ کر اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اونٹ ایک وقت میں 104 لیٹر پانی پی لیتا ہے۔ یہ پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور تپتے ہوئے ریگستان میں مسلسل 8 دن تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ ریگستان کے طوفانوں میں بھی چل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں میں جھلی نما ایک ایسا فلٹر لگا رکھا ہے جو ریت کے طوفانوں میں بھی اپنا رستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اونٹ قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرب کے صحرا نشینوں کو اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ ایسا عظیم شاہکار، ایسی انوکھی کاریگری کرنے والی ہستی لائق سجود ہے، اور وہی بہترین مصور ہے۔